ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیکی نہ بھی کرے، عمل نہ بھی کرے، یہ جنت کا شہزادہ ہے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیزنز۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأخبائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسيكفيكهم وهو السميع العليم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه۔ وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج انشاءاللہ العزیز ہمارا موضوع چلے گا شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تمہید، یعنی فضائل، مناقب، کرامات۔ رب کائنات کو اپنے نیک بندے خصوصاً صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین
اور اولیاء کرام کا رحمہم اللہ تعالی کا ذکر خیر رب کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، سبق ملتے ہیں اور اصلاح ہوتی ہے۔ اوپر والا سپیکر بند۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عثمان لقب ذوالنورین کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک فوت ہو گئی تو دوسری آپ نے نکاح میں دے دی، رضی اللہ تعالی عنہما، اس وجہ سے لقب ذوالنورین ہے۔ اور کنیت اسلام سے پہلے ابو عمر ہے اور اسلام کے بعد ابو عبداللہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے پھول ہیں کہ ان کی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی میں نہیں ہیں، لیکن کوئی غلط فہمی کا عادی، غلط فہمی کا شکار یہ نہ سمجھے کہ خلافت میں ان کا پہلا نمبر، اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں۔ بیٹا آسمان پہ بھی پہنچ جائے، یعنی بڑی ترقیوں کا حامل بن جائے، باپ چاہے جاہل بھی ہو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بیٹے کی یہ فضیلت جزوی فضیلت ہے، باپ کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اسی طرح شاگرد علامہ تفتزانی بھی بن جائے، استاد سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ فضیلت جزوی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی فضائل ہیں، لیکن وہ جزوی ہیں۔ خلافت میں نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بعدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آدمی جب سنتا ہے، سناتا ہے، تو یاد رکھنا ایک دنیا سے محبت نہیں رہتی، دوسرا قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا انسان کو شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام ایسا ذہن میں آتا ہے، ایسا ذہن میں آتا ہے کہ اس کے ضمن میں آ کے والدین، اساتذہ، پیر و مرشد، ساس سسر، چچا ماموں، سب کے ادب ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان کے فضائل و مناقب بیان کرنے بھی ضروری ہیں اور سننے بھی ضروری ہیں۔ اور شروع میں ایک بات سمجھ لیں کہ حضرت عثمان ہو یا کوئی ہو،
بیان کرنے والا دل سے بیان کرے، سننے والا دل کے کانوں سے سنے، تو انسان کو ہر پھول نرالا نظر آتا ہے، ہر صحابی یوں نظر آتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اب حضرت عثمان کی ایک ایسی فضیلت کہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، کم علم بھی سمجھ سکتا ہے، کم عمل بھی سمجھ سکتا ہے، شہری دیہاتی بھی سمجھ سکتا ہے، بلکہ انصاف سے کہو تو اگر بغض و عناد کی پٹی کھول کے نور کی اینک لگا کے جب دیکھے تو دشمن بھی یہ فضیلت سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما نکاح میں آئیں، جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان رو رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان روتے کیوں ہو؟ بالفرض میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا، لیکن اب میری بیٹی نہیں جس کا میں تیرے ساتھ نکاح کروں۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، اور پوری تاریخ میں دیکھ لیں جو سچی تاریخ ہے، حدیث کے ذخیرہ میں دیکھ لیں، کوئی ایسا شخص نہیں جو حضرت عثمان کے ساتھ اس چیز میں مقابلہ کر سکے۔ کتنی بڑی سعادت اور فضیلت ہے۔ عام یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹی دی، عام کسی نہ کسی لحاظ سے اس داماد پہ اعتراض، اس کے خاندان پہ اعتراض، خدا نخواستہ بیٹی فوت ہو جائے، مجبوری نہ ہو تو جی نہیں چاہتا اس انسان کا کہ اور بیٹی اس کے نکاح میں دوں، لیکن میرے آقا اتنے خوش تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ دو بیٹیاں، ایک پھر دوسری، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کے بچوں کا نام محمد عثمان رکھے اس محبت کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ بچہ مبارک بھی ہوگا، قابل بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا، ذریعہ نجات بھی بنے گا، قیامت کے دن جنت میں جانے کا سبب بھی بنے گا۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، میرے آقا نے خود اجازت دی کہ عثمان آپ غزوہ بدر میں بے شک نہ آئے۔ اب ایک بات کا خود اندازہ لگائیں، میرے آقا اجازت دے رہے ہیں اور میرے آقا کا کوئی فعل، کوئی عمل اللہ کے وحی اور اجازت کے بغیر نہیں ہوتا دین کے معاملے میں، تو یہ اجازت اللہ نے دی ہے کہ نہ آیا،
اب بدبخت لوگ اس کو غلط بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں نہیں گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے بدری صحابہ کا مقام مل گیا، اور غنیمت میں بھی باقاعدہ حصہ دیا حضرت عثمان کو، بحیثیت داماد کے نہیں کہ داماد ہے اس لیے نہیں، اتنا خلوص اتنا خلوص اتنا خلوص کہ رب کے حکم کے مطابق ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، غنیمت کا تقسیم کرنا اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر، اللہ رب العزت کا اشارہ، تو پھر اللہ نے آسمان سے حکم دیا نا کہ عثمان کو غنیمت میں حصہ دے دو، حالانکہ خود کتنے امیر ہیں، کتنے مالدار ہیں، تو جنگ میں غزوہ میں نہیں گئے، غنیمت مل رہی ہے، ان میں شمار ہو رہا ہے۔ تو آخر یہ بھی ایک ایسی فضیلت ہے شاید پورے حدیث کے اوراق کھولنے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر صدقہ جاریہ کے بارے میں کہ موت کے بعد انسان کا عمل جاری رہے، یہ بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے، دنیا سے چلا گیا اور بعد میں صدقہ جاریہ رہا۔ ہمارے چودھری ہدایت اللہ مرحوم دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، کوتاہیاں معاف فرمائے، اس حوالے سے کہ یہ 5 کنار یہ جتنی جگہ انہوں نے مدرسے میں دی، آج اللہ اللہ ہو رہی ہے، جمعے نمازیں حدیث قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہ سارا انشاءاللہ ان کے نامہ اعمال میں ثواب جا رہا ہے۔ ایسی چیزوں میں رش کرنا چاہیے۔ اور کتنی مسجدیں ہیں جن جن حضرات نے وہ مسجد کی جگہ دی، مدرسوں کی جگہ دی، کوئی صدقہ جاریہ میں جگہ دی، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ یہ بہت بڑا کام، بہت بڑا کام ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کہ آپ کا ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ رشک آتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا، یہ بات سمجھنا۔ مجاہد بیٹھا ہے، مدرسے کا خادم ہے، اللہ مزید توفیق دے۔ میں نے کہا میں نے مسجد بنائی، یا اس نے کہا میں نے مسجد بنائی، مجھے رشک آیا، میں نے بنائی، کسی اور نے دیکھا رشک آیا، اس نے بنائی۔ ایک نے کہا یار ممکن ہے میں بھی یہ رشک پورا کر دوں گا، یہ ممکن ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نیت میں تو ثواب ملے گا لیکن وہ رشک پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھنا، حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے، ثواب مل جائے گا۔ لیکن پورے جہان میں یہ رشک کوئی کہے میں پورا کر لوں نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عثمان کو نصیب ہوا۔ 2 بیٹیوں والا مقام، اس میں بھی فضیلت مل گئی۔ اور یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے غزوہ بدر کے گئے نہیں، غنیمت مل گئی، یہ فضیلت مل۔ اور یہ کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ناشر تھے، قرآن نشر کرنے والے، قرآن کے نسخے جاری کرنے والے،
کہاں مدینہ منورہ، کہاں عرب، کہاں پاکستان، کہاں ہندوستان، کہاں یہ چھوٹی سی مسجد مدرسہ، کہاں جھوپڑیاں، جہاں بھی یہ قرآن مجید پڑھا ہے، مسلمان کا دعویٰ ہے کہ زیر زبر کا فرق جان بوجھ کی کوئی کمپنی بھی نہیں لگاتی، کوئی کمپنی نہیں لگاتی، لیکن قربان جاؤں عثمان، ہم چیلنج کریں تو وہ پورا نہیں کر سکتا کہ یہ صدقہ جاریہ جو انہوں نے قرآن کے مصاحف لکھ کے بھیجے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن کے حافظ ہیں، بعد میں قرآن مجید جب لکھا گیا اس میں سب سے بڑا کارنامہ صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان کا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ قرآن کے ناشر تھے، چاہے کاتب وحی بھی تھے، لیکن ایسا صدقہ جاریہ کہ کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا۔ حافظ، قاری، خادم، قرآن چھپوانے والا، شائع کرانے والا، مدرسہ چلانے والا، سب کچھ ہے اور قیامت تک چلتا رہے، لیکن قرآن مقدس کا ناشر جس طرح حضرت عثمان کو مقام ملا ہے کسی کو نہیں ملا، اور پھر افسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی اعتراض اور شکوے سے بچ نہیں سکتا، اللہ پہ بھی لوگ راضی نہیں، نبی علیہ السلام پہ بھی راضی نہیں، صحابہ کرام پہ بھی راضی نہیں۔ حضرت عثمان اتنی فضیلتوں والے، لیکن اعتراض کرنے والا جب اعتراض کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، لفظ استعمال نہیں کرتا، خائن، خیانت کرنے والا، لیکن مفہوم خائن کا بنتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک سیدھی بات کرتا ہے، ایک اشارے سے کرتا ہے، اتنی بڑی شخصیت کو کہنے والوں نے خائن کہا، مفہوم ادا کیا۔ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں اس دنیا میں ایسے بدقسمت ہیں جو کہتے ہیں اقربا پروری کرتے تھے۔ اب وضاحت سننا، اقربا پروری کس کو کہتے ہیں؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو رجا دینا، ان کا کشکول بھر دینا اور دوسروں کا خیال نہ رکھنا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑے بدقسمت لوگوں کا اعتراض ہے، اقربا پروری کرتے تھے۔ 12 دن کم 12 سال خلافت کی ہے۔ قرآن میں سلام آئے ہیں صحابہ کرام پہ، جب میرے آقا علیہ السلام نے زبان عطر سے فرما دیا الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ کرام انصاف والے ہیں، تو پھر جو آدمی بیت المال سے اقربا پروری کرے تو وہ کیسے انصاف والا ہو سکتا؟ الصحابۃ کلہم عدول۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، آج تک جمعے کے خطبے میں پڑھی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے انصاف کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کو اقربا پروری کرنے والا، کہنے والا، اللہ اسے ہدایت دے۔ آپ کوئی ناانصافی نہیں کرتے تھے، بلکہ ابھی مجھے حدیث یاد آ گئی، بیت المال سے اونٹ گم ہو گیا، اب اس کو تلاش کرنا ہے۔ آج کا
بد نصیب بدبخت اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے۔ میں اوروں کو کیا کہوں، لیبل دیوبندیت کا ہے، اور یہاں تک پیر دعویٰ کر دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تیرے دل میں کیا ہے، اور مرید بدبخت کہہ دیتا ہے ہمارے پیروں کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ میں مکہ المکرمہ میں بیٹھا تھا، ایک آدمی پگڑی بھی سر پہ ہے، داڑھی بھی سفید ہے، اور مجھے کہنے لگا، میں واش روم میں گیا اور میرے سر پہ پگڑی نہیں تھی، جاہل تھا۔ پیر صاحب نے آواز دی، بیٹا بغیر پگڑی کے واش روم میں بیٹھے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا، ناراض نہ ہونا، ہم بڑی اعلیٰ جگہ بیٹھے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ واش روم میں پگڑی ضروری ہے، دوسرے نمبر پہ دعا پڑھ کے جب آدمی بیٹھتا ہے تو شیطان بھی واش روم میں نہیں جاتا۔ تو پیر صاحب کیسے گئے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلا، انہوں نے کیسے آواز دی؟ جب انسان شرک کرتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، مت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جو بھی مشرک ہوگا، آپ کبھی یہ نہ کہا کریں اس کی عقل درست ہے۔ اگر عقل درست ہوتی، الہم واحدہ، ایک الہ مانتا، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا۔ تو بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا، لوگوں نے کہا حضرت کسی غلام کو بھیجیں جو اونٹ کو تلاش کر کے لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے، اگر پوری زندگی آدمی اس کا مراقبہ کرے، دہرائے، انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عاجزی کی، عاجزی آپ کی سنت ہے۔ اللہ کے سامنے تو اللہ نے معراج کرا دی، اور امت کے سامنے عاجزی کی تو اللہ نے شفاعت کا منہج عطا کر دیا، سٹیج عطا کر دیا۔ شفاعتی لامتی لاہل الکبائر، وہ معمولی مقام نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جواب دیتے ہیں، اور مشیروں، مشورہ دینے والوں، کہ کسی غلام کو بھیجو، جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو فرمایا تھا، تو میرے لیے لباس پسند کر، میں تیرے لیے کرتا ہوں۔ چنانچہ پسند کیا۔ آج اخبار میں آتا ہے کہ گھر کے ملازمہ کو فرش سے کھانا نکالا، اتنا مارا، آخرت میں پہنچا دیا۔ فلاں نے نوکر کو اتنا مارا، وہ جسے کوئی سلام نہیں کرتا ہے، اگر کوئی ملازم ہے تو اس کو اتنی سختی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو فرعون ثابت کرتا ہے۔ میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا یعنی حقوق اللہ، غلاموں کا خیال کرنا یعنی حقوق العباد کا خیال کرنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا جرنیل، جب اس نے کپڑے آپ کے لیے پسند کیے، آپ نے اس کے لیے کیے، فرما جو تو نے میرے لیے کیے یہ سلا اور پہن لے، جو میں نے تیرے لیے پسند کیے ہیں وہ میں پہنوں گا، میں سلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بات فرش پہ کرتے ہیں، عرش پہ قرآن بن کے آ جاتا ہے۔ دریا کو حکم دیتے ہیں، دریا چلنے لگ جاتا ہے۔ ہوا کو حکم دیتے ہیں، ہوا چلنے لگ جاتی ہے۔ زمین پہ پاؤں مارتے ہیں، کوڑا مارتے ہیں، فرماتے ہیں عمر نے تجھ پہ رضی اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کیا کہ تو کانپ رہی ہے، تجھ پہ زلزلہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنی عاجزی ہے، جب کہا حضرت کو غلام بھیجو نا، غلام جائے اونٹ تلاش کر کے لے آئے. یہ نہیں کہا میں ناشر قرآن ہوں، نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں، یکی بعد دیگرے، ایک فوت ہو گئی دوسری، میرا اتنا مقام ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں کہاں ہے. نہیں، عالم الغیب حاضر و ناظر اللہ کی ذات. جس عالم نے توحید کی خدمت کی ہے، علم تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اللہ نے اسے مقام دیا. لیکن جس جاہل نے بھی اللہ کی توحید کو سمجھا اور ہر جگہ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، میں نے دیکھا اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی. میاں والی میں ایک بزرگ تھے بالکل جاہل، جہاں کھڑے ہوتے تھے بیان کرتے تھے اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور کام کیا تھا؟ جنگل میں جا کے لکڑیاں لاتے، نمازی اور طالب علموں کے لیے پانی گرم کرتے تھے. لیکن شیوا یہ تھا، آؤ تھوڑی سی اللہ کی توحید بیان کر. جب فوت ہوئے تو سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ گجرات سے گئے، چہرہ دیکھ کے فرما توحید کے آثار نظر آ رہے ہیں. اور اگر کوئی تھرمامیٹر چاہے کہ میں مباحث پکا ہوں تو پھر یہ خیال کرنا مشرک سے بھی نفرت ہوگی، بدعتی سے بھی نفرت ہوگی. مشرک کے بارے میں یہ زبان سے نہیں نکلے گا یا اللہ اسے بخش دے، فوت ہو گیا بخش دے. بدعتی کے بارے میں بھی یہ نہیں ہوگا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. میں نے ایک ساتھی پہ اعتراض کیا تھا، دوستوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یاروں پہ اعتراض کرتے ہیں، یاروں کی باتیں اپنی ہوتی ہیں. میں نے اس کو کہا تھا تیرا عزیز فوت ہوا، تو نے جنازہ پڑھا، جب تو نے کہا ہوگا اللہم اغفر لخینا، اللہ کی ناراضگی آئی ہوگی. اس نے کہا استاد جی قسم اٹھوا لیں میری غلطی تھی، میں کھڑا تو تھا قریبی رشتہ دار، لیکن میں نے مغفرت کی دعا نہیں کی تھی. اس لیے کہ مشرک، کافر، بدعتی، اللہ کے علاوہ عالم الغیب حاضر و ناظر ماننے والا، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق ماننے والا، وہ انسان مشرک ہے. اس کے لیے زندگی میں ہدایت کی دعا کرو، صحت کی دعا کرو، خیریت کی دعا کرو. مرنے کے بعد جب اس کا خاتمہ ایسے ہی ہوا پھر اس کے لیے دعا نہیں کرنی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زبان مبارک سے بات نکالتے، میں کہہ رہا تھا توحید کی وجہ سے زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں، شرک کی وجہ سے اچھی باتیں نہیں نکلتی. حضرت عثمان نے فرمایا اونٹ کے لیے غلام کو بھیجوں؟ سنو پھر فرمایا سنو، ایو عبد آبد منی، یہاں مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ سب سے بڑا نوکر تو میں. ایو عبد آبد منی، سب سے بڑا غلام اور نوکر تو میں ہوں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے انہیں سبق پڑھایا تھا، سید القوم خادمون، قوم کا سردار خادمون وہ ہوتا ہے جو ان کا خادم ہوتا ہے. وہ بڑا اور خدمت نہ کرے، عاجزی نہ ہو، وہ بڑا نہیں ہے. سید القوم خادمون، قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جس میں خدمت کا مادہ ہوتا ہے، وہ خادم ہوتا ہے. اس لیے فرمایا عبد، کون سا غلام ہے جو مجھ سے بڑا؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ صاحب اس موضوع پہ اگلے جمعے بیان کریں گے. میں انہی کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں. ہر جمعے کو حضرت کا طریقہ تھا، سنت تھی کیا؟ ہر جمعۃ المبارک کے غلام آزاد کرتے تھے. سبحان اللہ، غلام آزاد کرتے تھے. کتنا بڑا عمل. پیر روما کی باری آئی، خرید کے وقف کر دیا. مسجد کی توسیع کی باری آئی،
خرید کے جگہ دے دی۔ غزوہ تبوک میں جب اشرفیاں پیش کی، میرے آقا علیہ السلام نے ایسے اٹھائی، اتنی طبیعت خوش ہوئی، اتنی طبیعت خوش ہوئی، آپ اس طرح ان کو پلٹ رہے ہیں اشرفیوں کو۔ اور غزوہ تبوک میں جس کو قرآن مجید نے کہا فی ساعۃ العسرہ، گرمی کا موسم، ہر چیز کی قلت ہے، فی ساعۃ العسرہ، اگر پیپر بنانے والا کہے آج میں نے پیپر بڑا مشکل بنایا ہے تو حل کرنے والے کہیں گے ہم کیا کریں، پیپر بنانے والا کہہ رہا ہے پیپر بڑا مشکل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فی ساعۃ العسرہ، غزوہ تبوک کا پیپر بڑا مشکل تھا، تنگی کا وقت تھا۔ حضرت عثمان نے جب تعاون کیا تو میرے آقا ایسے پلٹ رہے ہیں اشرفیوں کو، اور زبان عطر سے 2 دفعہ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیکی نہ بھی کرے، عمل نہ بھی کرے، یہ جنت کا شہزادہ ہے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مدینہ منورہ میں کات ہے، امتحان ہے، حضرت کے پاس غلہ ہے، کہیں سے آیا ہے، فرماتے ہیں یہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں اس لیے کہ ہم اس پہ عمل کریں، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ فلاں خطیب نے کمال کر دی، یہ کمال مقصد نہیں ہے، فلاں نے طرز لگائی، جوش میں بیان کیا، فتوے نہیں، مقصد ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس پہ عمل کرو۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ جو غلہ ہے اتنے کا کون ڈبل دیتا ہے؟ ایک نے کہا مجبوری ہے میں ڈبل دیتا ہوں، کسی نے کہا تربل دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں نے اس کو دینا ہے جو 10 گنا بدلہ دے۔ خاموشی ہو گئی۔ اب دینار کی چیز، روپے کی چیز کون اس میں 10 دے گا؟ اور ہو بھی کا سالی، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کا فیصلہ ہے، ایک خرچ کرو کم از کم 10 گنا دوں گا، 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے، جاؤ مدینہ منورہ والوں لے جاؤ، تقسیم کرو اور کھاؤ۔ اسی رات کسی کو خواب آئی کہ نبی علیہ السلام بڑے خوبصورت گھوڑے پہ سوار ہیں، سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا عثمان کی تقریب ہے، حوروں کے ساتھ نکاح ہونے لگا ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ آخرت کے معاملات ہیں، جتنی حدیث میں بات آئی اتنی بیان کر سکتے ہیں۔ 5 منٹ رہ گئے، ایک حدیث اور یاد آ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے میرے اندر 3 عادتیں ہیں، اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائیں ممکن ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر آ جائیں، انہوں نے بھی اسی لیے فرمائی تھی۔ اب سمجھنا، فرمایا جب میں قرآن کی کسی آیت کو پڑھتا ہوں، چونکہ مجھے قرآن آتا ہے، جب آتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا۔ سمجھنا، آج کا مولوی اور خطیب کہتا ہے مجھ جیسا کوئی خطیب نہیں، عربی میں آنا والا غیری والا ڈنکا، میں ہوں اور کوئی نہیں، یہ سب سے نچلے درجے کا آدمی ہوتا ہے۔ فرمایا جب میں قرآن کی کسی آیت پہ گزرتا ہوں اور وہ مجھے سمجھ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کاش سب کو سمجھ آ جائے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، قاری شبیر صاحب پڑھ رہے، ہم سن رہے، آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، آ جائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہا کرو یا اللہ سب کچھ سمجھتے تھے۔ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، وہ نہیں سنتے۔ جب اس پہ آئے تو کہے یا اللہ مجھے سمجھ آئے، سب کو سمجھا دے۔ جب آئزہ قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری نماز ہے یا جہری نماز ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، قرات نہیں کرنی، یا اللہ ہر ایک کو سمجھا دے۔ الطلاق مرتان، 3 طلاقیں اکٹھی،
3 ہوتی ہیں. جب یہ پڑھ رہے ہو تو کہو یا اللہ ہر کسی کو سمجھا دے. جب آیت ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یا اللہ سود حرام ہے مجھے تو سمجھ ہے، سب کو سمجھا دے. ایک بات قرآن کی آیت. اور دوسری فرماتے تھے جب میں یہ سنوں فضا ملک کا بادشاہ انصاف کرتا ہے، فرما میں بہت خوش ہوتا ہوں. کیوں عثمان کیوں خوش ہوتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرما اس لیے کہ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے زندگی میں میرا کوئی فیصلہ اس بادشاہ کے پاس جائے تو وہ انصاف کرے گا. اسی پہ قیاس کر لو. اگر کوئی جج اچھا ہے، وکیل اچھا ہے، افسر اچھا ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اچھا ہے، خوش ہوا کرو، دعا کیا کرو، چاہے کسی ملک میں ہو، کہ ہو سکتا ہے کبھی میرا مقدمہ اس کے پاس جائے. 2 چیزیں، جس آیت اور جس بادشاہ. اور تیسری بات فرماتے تھے جب میں سنتا ہوں فلاں علاقے میں بارش ہو رہی ہے اور وہ سیلاب عذاب نہیں ہے، باران رحمت ہے، عثمان تمنا کرتا ہے رضی اللہ تعالی، خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ تو باران رحمت کر رہا ہے چاہے جس علاقے میں ہو رہی ہے. آگے حضرت کے لفظ تھے چاہے میرا وہاں کوئی جانور بھی نہ ہو. کہتے ہیں نا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. جب انسان کا رابطہ اللہ سے صحیح ہو جاتا ہے، نہ میرا ہے نہ آپ کا صحیح، ہاں اللہ کر دے، پھر اللہ کی مخلوق چرند پرند سے بھی پیار ہوتا ہے. جانوروں پہ بیماری آ گئی، پرندوں پہ آ گئی، انسان پریشان ہوتا ہے، یار کیوں؟ وہ انسان ہے نہیں اللہ کی مخلوق ہے. جب آدمی اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق من خیس المخلوق، اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، خوشی ہوتی ہے ان کی خوشی کو دیکھ کے. یہ ایمان کامل کی نشانی ہے اور اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا. تو فرمایا کہ جس وقت کسی علاقے میں بارش ہو رہی ہوتی ہے، یار فلاں جگہ تو ہماری بھی ہو نا بھائی، ہو جائے گی، اس علاقے میں میرا جانور بھی نہ ہو تو میں خوش ہوتا ہوں. تو آج میرا موضوع یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب. جو کچھ میں تیاری کر کے آیا تھا اس کا خلاصہ آپ کو سنایا. اگلا جمعہ انشاءاللہ طور رحمان صاحب شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنائیں گے. آئندہ بھی 40 منٹ پہ انشاءاللہ تقریر مکمل ہو جایا کرے گی. صرف ان لوگوں کو جو لیٹ سے آتے ہیں گزارش ہے، چھوٹوں کو حکم ہے جلدی آیا کریں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.